بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 80 شرائط الوزین میں سے تیسری شرط قولہ تلکن کہ مبیع آزاد ہونی چاہیے تب جا کے اس کو بیچا جا سکتا ہے۔ تو اس پہ متفرع ہوتی ہیں کچھ چیزیں، ان میں سے ایک یہ کہ بیع وقت جائز نہیں، پھر اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ اسی طرح ولد کنیز کا بیچنا جائز نہیں، کہ عرض کی کہ اس مسئلے کو ہم نے ذکر نہیں کیا، مفصل مسئلہ تھا، لیکن چونکہ علماء اس کو ذکر نہیں کرتے اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ عین مرہونہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کا بیچنا جائز ہے یا بیچنا جائز نہیں؟ اگر بیچنا جائز ہے تو کس بنیاد پہ؟ اس میں گفتگو تھی کہ جناب مصنف رحمۃ اللہ علیہ اور متأخرین وہ یہ فرماتے ہیں کہ جواز بیع اس کا بیچنا جائز ہے، منتہا موقوف اجاز مرتہن پہ۔ ان کے مقابلے میں متقدمین کی ایک جماعت وہ فرماتی تھی کہ ابتدا ہی سے باطل ہے۔ تو جناب مصنف متأخرین کی ادلہ عمومات بیع، دوسری روایات اور اس طرح ادلہ صحت بیع فضولی۔ جہاں پہ جناب صاحب مقابس الانوار محقق تستری کی گفتگو ذکر ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی راہن کا بیچنا جائز نہیں ہے، تو پھر انہوں نے خود بیان کیا تھا کہ عقد فضولی اور عقد مرتہن پھر ان کا بیچنا بھی جائز نہیں ہونا چاہیے، ان کے عقود کو بھی آپ قبول نہ کریں۔ تو انہوں نے کچھ فرق بیان کیے تھے کہ عقد فضولی اور عقد مرتہن عقد راہن سے فرق رکھتا ہے۔ تو جناب مصنف نے ان کے جواب پیش کیے تھے، ان میں سے ایک آخری جواب ذکر کریں گے، اور اس کے بعد اس بات میں تحقیق کہ بالآخر اگر مرتہن بعد میں اجازت دے دیتا ہے تو یہ جو اجازت ہے کاشف ہے یا ناقلہ ہے، اور یہ بحث عقد فضولی میں بھی گزر چکی ہے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے وہ اسی حوالے سے ہے۔ تو فرماتے ہیں وقد یتخیل وجہ آخر لبطلان البیع، چہ بسا ایک اور وجہ بیان کی جاتی ہے کہ بیع رہن باطل ہے، وہ اس بنیاد پہ کہ بنان علی ما سجی، جیسا کہ آگے آ جائے گا کہ من ان ظاہرہم، فقہا کے کلام کا جو ظہور ہے وہ اس بات میں ہے کہ کون الاجازہ ہونا کاشفہ، کہ اس مسئلے میں بیع رہن میں اجازہ کاشفہ ہے۔ تو جب اجازہ کاشفہ ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اجازت سے پہلے یہ چیز ملکیت بن جائے دو افراد کی، ہم راہن کی، ہم اس کی کہ جس کو یعنی مشتری کی طرف منتقل ہو چکی ہے چیز، کیونکہ اگر کاشف ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ عقد ہو چکا، یہ چیز منتقل ہو چکی، تو ہم مشتری کا مال ہے، ہم راہن کا مال ہے، بس فی آن واحد ایک چیز للشخصین، دو شخصوں کی ملکیت ہے۔ اور یہ کہ راہن اور بیع آپس میں متنافی ہیں، تو جب راہن اور بیع آپس میں متنافی ہیں تو زمان واحد میں دو متنافی امر کا اکٹھا ہونا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ راہن کا بیچنا جائز نہیں، کہ حیث انہ یلزم منہ، اس طرح کہ اس قول سے کہ آپ کشف کے قائل ہیں، اس سے یہ لازم آتا ہے کونو یلزم کونو مال غیر الراہن، کہ یہ مال ہے غیر راہن کا یعنی مشتری کا، رہن للبائع، اور بائع کے لیے رہن، یعنی دو چیزیں اکٹھی ہو گئی، مال تو غیر راہن کا ہے کیونکہ منتقل ہو چکا ہے مشتری کی طرف، اس مشتری کا مال ہے، اور ادھر چونکہ مرتہن کے پاس ابھی تک پڑا ہے بطور وسیقہ، تو رہن للبائع، بائع کا کیا ہے؟ رہن بھی ہے۔ وبعبارۃ اخری الرہن والبیع متنافیان، راہن اور بیع آپس میں تنافی رکھتے ہیں۔ کس طرح تنافی رکھتے ہیں؟ راہن یعنی وسیقہ راہن کا، لذا مرتہن بطور تقاص اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے، لیکن ادھر جب بیع ہے تو یہ تو مشتری کے پاس چلی گئی، بس مرتہن بطور تقاص اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، بنابراً متنافیان آپس میں متنافی ہیں۔
لذا فلا يحكم بتحقق ما فی زمان واحد، دو امر متنافی کا زمان واحد میں حکم لگانا فرماتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ زمان واحد سے کیا مراد ہے؟ یعنی ما قبل اجازہ، اجازت سے پہلے پہل یہ دو امر اکٹھے حاصل ہو رہے ہیں۔ ہاں اجازت کے بعد تو خود مشخص ہے کہ مرتہن نے جب خود اجازت دے دی تو مسئلہ ختم۔ فرماتے ہیں وہذا نظیر ما تقدم فی مسئلۃ من باع شیئا ثم ملکہ، جی فرماتے ہیں یہ اس مسئلے کے جو پہلے گزر چکا، ایک شخص ایک چیز کو بیچتا ہے پھر بعد میں اس کا مالک بنتا ہے، تو من انا وہ علی تقدیر صحت البیع، اس مسئلے میں من باع شیئا ثم ملکہ، اگر ہم صحت بیع کے قائل ہو جائیں یلزم تو لازمات کون الملک للشخصین فی الواقع، کہ ملک حقیقت میں دو شخصوں کی ہو، جیسا کہ اس کی مثال اس طرح کہ عامر نے زید کو ایک چیز بیچی ہے اور وہ چیز سجاد کی ہے، تو فرماتے ہیں سجاد کی اجازت دینے سے پہلے پہل یہ چیز ہم مشتری کی طرف چلی گئی ہے زید کی طرف، اور زید مالک ہے، اور چونکہ سجاد نے ابھی تک اجازت نہیں دی بس سجاد کا بھی مالک ہے اور سجاد بھی اس چیز کا مالک ہے، بس فی الواقع ایک ملک ہے اور مالک دو ہیں، بصورت استقلالی مالک ہیں۔ اس کا کیا جواب ہے؟ وَيَدْفَعُهُ، فرماتے اس کا دفع اس طرح ہے کہ ان القائل یلتزم بکشف الاجازہ ان عدم الرہن فی الواقع، فرماتے جو بھی اس بات کا قائل ہے اس مسئلے میں کہ رہن میں اجازہ کاشف ہے، تو جو بھی کشف اجازہ کا قائل ہو رہا ہے وہ حقیقت میں ملتزم ہو رہا ہے اس بات کا کہ واقع میں رہن نہیں ہے۔ کس طرح؟ اس طرح کہ جب وہ اجازت دے رہا ہے اس بات کی کہ یہ چیز منتقل ہو سکتی ہے یا منتقل ہو گئی ہے کس کی طرف؟ اس مشتری کی طرف، تو گویا وہ رہن کو ختم کر رہا ہے پہلے، کیونکہ رہن کو تو بیچنا جائز نہیں، یعنی آنما رہن ختم ہو رہا ہے اور بیع ہو رہی ہے، تو گویا فی الواقع وہ کہہ رہا ہے کہ وہ رہن نہیں ہے جب بیچا جا رہا ہے، اس آخری لمحے میں گویا یہ پہلے بصورت ملکیت کامل اس کے پاس ہے، اس کے بعد پھر منتقل و مشتری کی طرف، تو پس شخصین نہیں ہے بلکہ شخص واحد ہے۔ وَإِلَّا، کیونکہ اگر ہم اس بات کے اس التزام کے قائل نہ ہوں تو لجرا ذالک فی عقد الفضول ایضا، تو فرماتے ہیں عقد فضولی میں بھی یہی چیز جاری ہوتا ہے کہ عقد فضولی میں مالک غیر مالک کسی کے مال کو جب بیچ رہا ہے اور بعد میں مالک اس کی اجازت دے رہا ہے، تو یعنی کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے کہ لأن فرض کون المجیز مالکا، کیونکہ فرض یہ ہے کہ مجیز مالک ہے، للمبی اس مبی کا، نافذ الاجازہ اور اجازت اس کا نافذ ہے، تو یوجب تملک مالکین لملک واحد قبل الاجازہ، تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ اجازت سے پہلے پہل ملک واحد دو مالکوں کی ہے، یعنی ایک تو وہ اصلی مالک جس نے ابھی تک اجازت نہیں دی، دوسرا وہ کہ جس کو غیر مالک نے بیچ ڈالی ہے یعنی مشتری، بس ہم مشتری مالک ہو چکا، ہم وہ اصلی مالک ہو چکا اجازت سے پہلے پہل، فرماتے یہ مسئلہ تو اس میں بھی آتا ہے، عقد فضولی میں بھی آتا ہے، درحالانکہ وہاں پہ آپ کہتے ہیں مسئلہ صحیح ہے۔ یہ اشکال اس طرح ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں آپ نے جو تنظیر پیش کی ہے اس مسئلے کی، اس مسئلے من باع شیئا ثم ملکہ پہ، اس کا جواب وَأَمَّا مَا يَلْزَمْ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ بَاعَ شَيْئًا ثُمَّ مَلَكَهُ، فرماتے ہیں اور یہ جو مسئلہ من باع شیئا ثم ملکہ سے لازم آتا ہے کہ ملک واحد دو شخصوں کی ہو، فلا يلزم فی مسئلۃ اجازت المرتہن، فرماتے ہیں اجازت مرتہن کے مسئلہ میں لازم نہیں ہوتی، کیونکہ مرتہن تو مالک نہیں ہے، مرتہن کے پاس صرف حق ہے، لذا یہ تنظیر آپ کی صحیح نہیں ہے،
ہاں وہاں پہ تو ٹھیک ہے 2 مالک بن گئے، ایک مشتری مالک بن گیا اور ایک اصلی مالک بن گیا، جبکہ مرتہن کی اجازت دینے کی صورت میں مرتہن مالک نہیں ہے۔ نام یلزم فی مسئلۃ افتکاک الرہن، ہاں البتہ اگر وہ رہن کو فک کر رہا ہے تو اس صورت میں لازم آتا ہے کہ شخص واحد کے 2 مالک ہوں، لیکن اس کے بارے میں آگے مفصل گفتگو آ رہی ہے، وہاں پہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ وسیجی التنبیہ علیہ انشاءاللہ، اس کے بعد اگلے انشاءاللہ سبق میں یہ گفتگو آ جائے گی تمام۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس میں کلام ہے کہ مرتہن کی طرف سے جو اجازت ہے آیا یہ کاشفہ ہے یا ناقلہ ہے۔ فرماتے ثم ان الکلام فی کون الاجازہ من المرتہن کاشفہ اور ناقلہ هو الکلام فی مسئلۃ الفضولی۔ فرماتے یہ وہی مسئلہ ہے جو فضولی میں ہم نے پیش کیا کہ مسئلہ فضولی میں یہ بات تھی کہ مالک کی جانب سے جو اجازہ آ رہا ہے یہ کاشف ہے یا ناقلہ ہے۔ ومحصلہ، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ان مقتضى القاعدہ عن ناقل، قاعدہ کا تقاضا تو یہ ہے کہ اجازہ ناقلہ ہونا چاہیے، کیونکہ اب وہ چیز منتقل ہو رہی ہے اور اثر مرتب ہو رہا ہے اس پہ مشتری کے پاس، یعنی عقد ہو چکا شرعی لحاظ سے۔ اب اس کے بعد وہ اثر کہ نقل و انتقال ہے اس کا تعلق اس اجازت کے ساتھ ہے، تو جب اجازت کے ساتھ ہے تو مقتضی قاعدہ یہ ہے کہ اجازہ ناقل ہے۔ الا ان الظاہر من بعض الاخبار هو الکشف، لیکن وہاں پر بھی ذکر ہوا کہ بعض روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کاشفہ ہے۔ فرماتے والقول بالکشف ہناک، قول مسئلہ فضولی میں قول بالکشف یستلزم ہونا بالفہوہ۔ فرماتے ہیں یہاں پہ بصورت اولویت اجازہ مرتہن میں کاشفہ ہو، جب عقد فضولی میں کاشفہ ہے تو یہاں پہ بدرجہ اولا کاشفہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ وہاں پہ فرماتے ہیں مالک نہیں بیچ رہا، مالک بعد میں اجازت دے رہا ہے، یہاں پہ فرماتے مالک بیچ رہا ہے، دوسرا شخص بعد میں اجازت دے رہا ہے۔ لأن اجازت المالک اشبہ بجوز المقتدی، کیونکہ مالک کا اجازت دینا یہ ایسے جس طرح مقتدی موجود ہے، ہم معنی موجود ہے، مقتدی حقیقت میں علت ہوتی ہے، بس یہاں پہ علت موجود ہے۔ لأن اجازت المالک اشبہ بجوز المقتدی، مالک کا اجازت دینا یہ مشابہت رکھتا ہے اس طرح کہ یہ مقتدی کا جز ہے۔ وہی ہونا من قبیل رفع المعنی، اور اجازہ یہاں پہ کہاں پہ عقد راہن میں، یہاں پہ مرتہن کا جو اجازت دینا ہے یہ مثل رفع معنی کے ہیں، بس مقتدی ہو چکا ہے، یہاں پہ مالک نے عقد کر دیا ہے، چیز بیچ دی ہے، ہاں معنی موجود تھا، بس جیسے مرتہن اجازت دیتے ہیں تو معنی ختم ہو جاتا ہے، لذا یہ بدرج اولا کاشفہ ہے۔ ومن اجل ذالک جوزوا عتق الراہن ہونا، اور اسی بنیاد پہ علماء نے راہن کے عتق کو جائز قرار دیا ہے ما تعقب اجازت المرتہن، در حالانکہ مرتہن بعد میں اجازت دیتا ہے، حالانکہ یہ تو اقاعات میں سے ہے اور اقاعات عموماً مراعی نہیں ہوتے، معلق نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے فقہاء نے فتویٰ دیا ہے کہ عتق ہو جاتا ہے۔ مع ان الايقاعات عندهم دلالہ کے ایقاعات یعنی جس میں دونوں طرف نہ ہوں، لا تاک مرعا، وہ بھی صورت معلق نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی اس مسئلے میں چونکہ عتق غالبی ہے لذا اس وجہ سے آزاد ہو جائے گا، نہ یہ کہ اس میں وہ اجازہ کاشفہ ہے، تو اس کے جواب فرماتے والے اعتذار جہاں پہ یہ عذر پیش کرنا ان ذالک اس مسئلے میں کہ عتق راہن ہو جاتا ہے اگرچہ مرتہن بعد میں اجازت دے، یہ اس بنیاد پہ کہ بنا العتق علی التغلیب، کیونکہ عتق کی بنیاد رکھی گئی تغلیب پہ، تھوڑی سی اگر عتق کی خوشبو آ جائے تو آزاد ہو جانا چاہیے، کما فعلہ المحقق الثانی فی کتاب الرہن، جیسے کہ صاحب جامع المقاصد محقق ثانی نے جامع المقاصد کتاب رہن میں ذکر کیا ہے، کہاں پہ فی مسئلۃ عفو الراہن،
فی جنایت الجانی علی العبد المرہون، اس مسئلے میں کہ جب ایک جانی نے عبد مرہون پہ جنایت کی ہو اور راہن نے اس کو معاف کر دیا ہو تو فرماتے ہیں وہ معافی قابل قبول ہے، فوراً ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں یہ اعتذار والاعتذار منعفن لتمسکہم فی العتق بعمومات العتق، اس بات کے ساتھ منافات رکھتا ہے کیونکہ انہی فقہاء نے اس مسئلے میں عمومات عتق کی طرف رجوع کیا ہے، نہ کہ اس تغلیب کی طرف۔ تمام۔ اس کے علاوہ مع ان العلامہ قدس سرہ فی تلک المسئلہ قد جوز العفو مرا بفک الرہن، علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں عفو کو جائز قرار دیا ہے۔ دیکھیں عفو الرہن عن جنایت جانی، مسئلے میں عفو کو جائز قرار دیا ہے بفک الرہن، رہن کے فک کے ساتھ بھی۔ تمام فرماتے ہیں ھذا اذا رضی المرتہن بالبیع واجازہ، یہ تمام اس صورت میں مسئلہ تھا کہ جب مرتہن بعد میں راضی ہو جائے بیع پہ اور اجازت دے دے تو اس بات اجازت کیا۔ اما اذا اسقط حق الرہن، اجازت نہیں دیتا بلکہ وہ کہتے جی ہم نے اپنے حق کو ساکت کر دیا ہے، مرتہن کہتا ہے، تو اس صورت میں اسقاط کیا ہے؟ آیا اسقاط کاشف ہے یا ناقل ہے؟ ففی کون الاسقاط کاشفا او ناقلا کلام، فرماتی اس میں کلام ہے کہ یہ کلام ہم کہاں پہ بیان کریں گے؟ یاتی فی افتکاک الرہن او ابراء الدین، دو مسئلے، جب دین کا مسئلہ ذکر کریں گے اور رہن کا مسئلہ ذکر کریں گے تو وہاں پہ مفصلاً اس کے بارے میں گفتگو آ جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔